نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو خانقاہ قلندر شہباز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں کے اصرار پہ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے علم رمل کی ویڈیو نمبر 19 لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو علم رمل کی شکل نمبر 4 کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے بات کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے 16 خانوں کے خواص بیان کی، 12 خانوں کو خواص دیے اور اس کے بعد 4 گواہ خانے بتائے آپ لوگوں کو، اور اس طرح شکلوں کے اوپر جو بات چل رہی، آج علم رمل کی شکل نمبر 4 کے اوپر بات کرتا ہوں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ذائچہ بنا کر بھی بیچ میں بنا کر بھیجا کریں، اور یہ دوستوں ذائچے گاہے بگاہے بنا کر کے بھیجتا رہتا ہوں۔ اب یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ ایک ذائچے کی ویڈیو بنا کے بھیجتا ہوں اور ایک ویڈیو میں آپ کو علم رمل کی ایک شکل کی بھیجتا ہوں۔ ایک ذائچے کی ویڈیو ہوتی ہے اور ایک علم رمل کی کسی شکل کی ویڈیو ہوتی ہے۔ اکثر دوست مجھ سے میرا نمبر مانگتے ہیں، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، لیکن کائنڈلی تنگ جو دوست کرتے ہیں ان سے میری معذرت ہے۔ اگر میں کسی سے کچھ تنگی کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتا یا فون نہیں اٹینڈ کر سکتا تو ان سے بھی میری معذرت ہے۔ شکل نمبر 4 کی اب بات کرتے ہیں۔ شکل نمبر 4، برج اس کا ہے سرطان، ستارہ اس کا ہے قمر۔ یہ باتیں دیکھنے والی ہیں، اس سے پہلی شکلوں کو میں بتا چکا ہوں۔ برج اس کا سرطان، ستارہ اس کا قمر۔ صاد ثابت شکل ہے، صاد ثابت شکل ہے۔ ثابت سے مراد یہ ہے جس کا مقام ہے الف بھی اور مردہ بھی، جس کے اوپر زوج ہوتا ہے وہ ثابت شکل ہوتی ہے۔ دن اس کا پیر کا دن ہے جی، یہ پوری ویو اوپر سے دکھا رہا ہوں میں آپ دوستوں کو۔ پیر کا دن ہے اس کا، سوموار کا۔ عطر گلاب اور سندل اس کی خوشبوئیں ہیں، سندل اور عطر گلاب اس کی خوشبوئیں ہیں۔ امراض اس کے فالج یا کوئی اور معذوری، سر کا درد، سینے کا درد، بازوؤں کا درد، کھانسی، نزلہ، بخار وغیرہ اس شکل سے منسوب ہیں۔ بیت المرض کے اندر یہ آئے تو یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کا خطرہ مریض کو لاحق ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پیشے کے اوپر سوال آئے تو ہمارے مطلب کہ خانے کے اندر اگر یہ شکل آ جائے تو یہ دیکھیے گا، اس کے پیشے باغبانی، زراعت، جانوروں کا بیوپار، اس کا دھوبی یا صفائی کا کام، تاجر۔ اور اب یہاں پہ میں مکمل طور پہ اتنا تو مائنڈ میں نہیں آتا، استاد، ٹیوشن پڑھانے والا یا کوئی ٹیچر، کوئی ہنر سکھانے والا، یعنی کہ انسٹرکٹر اس کا شعبہ ہے۔ بہت ہی اچھے شعبے ہیں یہ، اب میں یہ لکھ نہیں سکا، یہاں پہ لکھ دوں۔ استاد یا ٹرینر۔ دھاتیں اس کی چاندی، کلی اور سفید رنگ کی کوئی بھی دھات۔ اس کی شکل و صورت سفید رنگت ہے، زنانہ ہے، دراز قد ہے اور نازک طبع ہے۔ یہ میں میرے دوستوں آپ کو ایک دفعہ اس طرح سے دکھا دوں، یہ پوری شکل جو کر لینا چاہیں اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ آپ دوست سمجھ جائیں۔ میرے لیپ ٹاپ کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، اس کی آپ کے سامنے وہ شو ہوگی۔ یہ دیکھیے گا، میں نے پورے اس کے خواص آپ کو بتا دیے ہیں۔ حسب معمول اب خانوں کے اندر اس کے احکامات بتاتا چلوں گا میں آپ دوستوں۔ اس شکل کے خانوں کے اندر احکامات بتاتا چلوں میں میرے بھائیوں۔ اگر خانہ نمبر 1 میں ذائچہ کہ خانہ نمبر 1 میں یہ شکل آ جاتی ہے، خانہ نمبر 1 میں،
روحانیت کی دلیل ہے کہ سائل ایک روحانی شخصیت ہے، آپ سے سوال کرنے والا ایک روحانی شخصیت ہے اور اس کے اندر روحانیت بہت زیادہ ہے۔ خانہ نمبر 2 میں اگر یہ آ جاتی ہے، مال و زر ملنے کی، کاروبار میں فائدہ، روزگار میں فائدہ، تنخواہیں بڑھنے کی امید ہے اور دوستوں سے فائدہ اور مرادیں حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ شکل اگر آپ کے خانہ نمبر 2 میں آ جاتی ہے، یہ دیکھیں دونوں کو میں نے یہ آپ کے سامنے شو کر دیا۔ خانہ نمبر 3 میں اگر یہ آتی ہے کہ سفر، چھوٹا جو سفر ہوگا، دوسرے شہر یا دوسرے علاقے میں ہجرت کرنا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، بہن بھائیوں سے آپ کو فائدہ ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ سے، آپ کے نہیں، آپ کے سائل کے، جو سوال کرتا ہے اس کے۔ خانہ نمبر 4، کیونکہ یہ بیت الارض ہے، زمین سے، جائیداد سے فائدہ ہوگا، کھیتی باڑی میں فائدہ ہوگا، دکان میں برکت کی دلیل ہے، گھر میں برکت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی گھر کرایہ وغیرہ پہ چڑھتا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر آپ کے 2 گھر ہیں کرایہ بھی اچھا آئے گا۔ مقصد یہ کہ آپ کو آپ کی پراپرٹی سے، جو زمینی جائیداد ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ 5واں، کیونکہ اولاد کا خانہ ہے اور معشوق کا خانہ ہے جسے نکاح نہیں ہوا، بچوں سے خوشی ملنے کی دلیل ہے اور بچے ناز و نخرے سے پلیں گے، بچوں کے اوپر خرچہ بھی کریں گے، بچوں کے لیے اچھائی کی دلیل ہے۔ یہ جو شکل 5ویں میں آ جاتی ہے اگر تو۔ اب 6، بیت المرض ہے بھائی، بیت المرض ثابت شکل ہے، ساد ہے، مرض بڑھے گا اور یہاں پہ دیر تک بندہ مرض کے اندر رہے گا۔ بیوی سے علیحدگی کی دلیل ہے، حالانکہ 6 خانے کا تعلق بیوی سے نہیں ہوتا، لیکن اس شکل میں جب 6 میں یہ آ جاتا تو گھریلو جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے بندہ اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ 7واں، غیب کا خانہ ہے، مال میں زیادتی ہو جائے گی، مال ملے گا، غیب سے مال ملے گا، غیب سے آنے والی جو خبریں ہیں وہ سچی، یعنی کہ جو چھپی چھپائی خبریں وہ سچی ہونے کی دلیل ہے اور ان سے فائدہ بھی ہونے کا، اگر فائدے کی کوئی بات ہے تو فائدہ ہوگا۔ اور بیوی آپ کی شادی ہونے کی دلیل ہے، دوسری شادی تو نہیں میں کہہ سکتا، جو شادی شدہ مرد ہیں انہیں بیوی سے خوشی ملے گی، وہ خوشی جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا پورے طریقے سے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں انہیں سکھ ملے گا، عورت سے سکھ ملنے کی یہ دلیل ہے۔ 8واں خانہ، اس کو بیت الموت بھی کہا جاتا ہے، دشمنوں پر بندہ حاوی رہے گا، دشمنوں سے کوئی خوف نہیں ہوگا اور مال، جو پیسہ حاصل کرے گا یا کوئی کاروبار کرے گا اس کے لیے سخت محنت کرے گا تو اس کو ملے گا، خود بخود گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ 9ویں خانے کے اوپر چلتے ہیں۔ جب جس خانے کے 9ویں، جس سائل کے خانے کے اندر یہ شکل آ جائے گی 9، یعنی کہ جو 9واں گھر ہے، سائل سچ گو ہے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چکر میں آپ کے سوال جس نے آپ سے کیا ہے، یعنی کہ جو آپ کا سائل ہے، وہ دھوکہ کھاتا ہے، وہ مار کھاتا ہے۔ یہ دیکھیے 8ویں میں جب وہ دشمنی کے اوپر حاوی رہے گا، دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جب 4-5 خانے آپ کو اکٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، اس کو ایک مرتبہ میں اس طرح لمبائی رخ دکھا دوں تاکہ دوست اسکرین شاٹ لے سکیں جو بار بار نہیں اس کو نوٹ کر سکتے۔ یہ دیکھیے گا، اپنی طرف سے کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اوپن کر کے دکھا دی جائے، آپ لوگوں کے سامنے کر دی جائے، کام باقی تقریر کی باتیں، قسمت کی باتیں ایک دفعہ پھر اوپر سے لیتا چلوں میں یہ خانوں کی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز سہولت کے ساتھ آپ لوگوں کو، میرے بھائیوں، سمجھ میں آ جائے۔ یہ 9ویں خانے تک میں بتا گیا۔ اب 10ویں خانے کے اوپر چلتے ہیں۔ 10ویں خانے میں اگر یہ شکل نمبر 4 آئے گی تو سفر میں فائدہ ہوگا، ایک علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جا کے کاروبار کرنے میں فائدہ ہوگا اور کاروبار میں ہر لحاظ سے ترقی کی ہی دلیل ہے۔ یہ شکل 10ویں خانے میں آنا کاروبار میں ترقی کی دلیل ہے، سفر اور ہجرت میں بھی فائدہ ہونے کی دلیل ہے۔ ابھی 11ویں خانے کے اندر چلتے ہیں۔ عورتوں سے مراد ملنے کی دلیل ہے، بیوی سے یا ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عورتوں سے مراد یہ ہے کہ اب خاندان کی ایسی عورتیں جن کے ساتھ کوئی قریبی محرم رشتہ نہیں، ان سے بھی آپ کو فائدہ ملنے کی دلیل ہے۔ 12واں اور آخری خانہ،
قید میں پھنسنے کی دلیل ہے، اغوا ہو جا کر قید میں پھنسنے کی یا کسی ملکی قانون کے اندر زد میں آ کے پھنسنے کی۔ اور جو بندہ قید میں ہوگا اس کی رہائی کے لیے یہاں پہ مسئلہ ہے، یہ دیکھیں رہائی آسانی سے نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پوری اس کی تصویر لے کے آپ دوستوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیے گا، ایک منٹ یہاں سے سٹینڈ پرے کروں تاکہ یہ دیکھیے گا میرے بھائی، ہر چیز واضح دکھانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی دوست یہ نہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک دفعہ پھر اوپر سے لیتا چلوں۔ یہ دیکھیے گا، یہ 12 کے 12 خانوں کے خواص، شکل کی منصوبات دیکھنی ہے تو بھیا یہ ہیں۔ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کو کچھ دیا جائے، آپ لوگوں مجھ سے کچھ سیکھیں یا میں آپ لوگوں سے کچھ سیکھوں، محبت سے سیکھوں۔ جو دوست میری ویڈیوز کے نیچے لنکس دے رہے ہیں کتابوں کے، ان کی بھی بہت بہت شکریہ۔ اور بہت سارے ایسے بھی دوست ہیں جو مجھے ایسے بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ بالکل دینا فضول ہے، کہ وہ لنک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کتابوں سے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دینے والے جانے آپ جانے، میں جو خالص معلومات میرے پاس موجود ہے میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں بھائیا۔ اب میرا مقصد ہے پہنچا دینا، میرا مطلب ہے سکھا دینا، میرا مقصد ہے آپ کے سامنے وہ چیزیں کر دینا۔ میں تو واضح بتا دیتا ہوں، اب کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا یہ نہ میری ذمہ داری ہے، نہ میں نے کتابوں کے لنک بھیجے ہیں، نہ میں آج تک کتابی چیزوں پہ ڈیپینڈ کیا ہے۔ وہ جو دوست بھیجتے ہیں کتابوں کے لنک یا کتابیں سینڈ کر دیتے ہیں، ان کے لنک بھیج دیتے ہیں، تو وہ وہی بتا سکتے ہیں بھائی جنہوں نے کتابیں آپ کو سینڈ کی ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، ایک دوسرے سے سیکھنے کی اور سنت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔